یقیناً کسی ہمارے بریلوی ساتھی نے بھیجا ہے، پوچھتا ہے 12 ربیع الاول کو میلاد منانا بدعت ہے، یہ آپ کی سالانہ کانفرنس کس حدیث سے ثابت ہے؟ ہم بھی تو محفل میں نعت اور درود پڑھتے ہیں، کیا یہ جرم ہے؟ وہاں دن کا تعین ہے اور اس کے ساتھ عقیدہ وابستہ ہے۔ ہمارے کسی پروگرام کے لیے نہ دن کا تعین ہے، نہ تاریخ کا تعین ہے، نہ وقت کا تعین ہے، اور نہ اس پروگرام کے ساتھ کوئی عقیدہ وابستہ ہے۔ یہ ساری چیزوں سے پاک ہے۔ یہ ایک دعوتی طریقہ ہے، جب بھی چاہے انی دعوت قومی لیلا و نہارا، رات کو موقع ملے، دن کو موقع ملے، جہاں بھی ملے۔ ہم نے کبھی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ اسی تاریخ کو ہوتا ہے؟ کبھی کوئی تاریخ ہے، کبھی کوئی دن ہے، کبھی سردی کے دن آتے ہیں، کبھی گرمی کے۔ اس لیے یہ معاملہ دوسرا ہے۔ وہاں عقیدہ بھی ہے اور تاریخ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ان کے نظریات اور نجات کے راستے وہاں مخصوص کیے گئے ہیں جو بدعات پر مبنی ہیں، اور اس کا بدعات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھٹی صاحب، بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام مہدی پیدا ہوگا، بعض کہتے ہیں کہ پیدا ہو چکے ہیں، جبکہ بعض کہتے ہیں کہ امام مہدی کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ درست بات کی وضاحت کر دیں۔ جو حضرات کہتے ہیں کہ امام مہدی پیدا ہو چکا ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ امام مہدی کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی آمد کے بارے کچھ بھی نہیں ہے، وہ بھی جہل مطلق ہیں، ان کا شریعت کے علوم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحیح منہج یہ ہے کہ امام مہدی آئے گے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ امام مہدی تشریف لائیں گے۔ آپ اور بھی نہ پڑھیں تو خالی ابو داؤد کا مطالعہ کر لیں، آپ کو ساری احادیث مل جائیں گی امام مہدی کے حوالے سے، اور نبی علیہ السلام نے واضح کر دیا۔ اور یہ جو آئیں گے امام مہدی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام کے نام پر ان کا نام ہوگا، ان کی ولدیت نبی علیہ السلام کی ولدیت پر ہوگی۔ یہ ساری باتیں نبی علیہ السلام نے بتا دی ہیں، اور محدثین نے ایک اہم ترین نقطہ بھی بیان کیا ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو اختلاف سے بچانے کے لیے اپنی امامت کی قربانی دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن تو جو بدلہ دینا ہے سو دینا ہے، دنیا کے اندر بھی اللہ نے یہ بدلہ دینا ہے کہ انہی کی اولاد میں سے ایک شخص آئے گا جن کی امامت پوری دنیا میں مانی جائے گی، احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ شاہین صاحب، ایک آدمی اگر کسی کا دنیاوی کام کرتا ہے اور کمیشن لیتا ہے، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ قرآن حدیث سے ثابت ہے، یہ ثبوت ہے اس میں؟ دنیاوی امور دینی اعتبار سے تو یہی ہے کہ تعاون علی البر والتقوی، نیکی، بھلائی، خیر اور اچھائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، برائی، نافرمانی اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو۔ کسی کو اچھائی کا راستہ دکھانا، نیکی اور خیر کا راستہ دکھانا، اس کے دنیاوی یا دینی فائدے کی اس کو خبر دینا، اسے آگاہ کرنا، اس کی رہبری کرنا، رہنمائی کرنا، یہ ایک مومن کا دوسرے مسلم مومن کے لیے ایک شرعی حق بھی ہے۔ اور مومن جو ہے وہ خیر ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو فرمایا تھا کہ مفتاح للخیر، تم بھلائی کی چابی بن جاؤ، کنجی بن جاؤ، اور مغلاق للشر، شر کو بند کرنے والا۔ تو اسی سے ایک مومن سے دوسرے مسلمان کو ویسے ہی خیر پہنچنی چاہیے۔ باقی یہ کہ دنیاوی معاملات کے اندر بعض اوقات ایک شخص کے اندر صلاحیت نہیں ہے کسی چیز کی خرید و فروخت کی، وہ دوسرے کسی آدمی کے ذمے لگا دیتا ہے کہ مجھے یہ چیز ڈھونڈ کے دو، اور وہ ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، اور اس کے اوپر ان کے کچھ محنت بھی ہوتی ہے، کچھ اخراجات بھی صرف ہوتے ہیں، تو اس کے عوض کے طور پر وہ کچھ لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ لوگ آتے تھے، لیکن وہ سیدھے سادے سے ہوتے تھے۔ منڈی کے اور بازار کے اور شہر کے کچھ لوگ آگے چلے جاتے تھے، شہر سے باہر ہی ان کے ساتھ مکمک آ کر کے آگے لے آتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے سمسار کہا جاتا تھا، اور سمسرہ کہتے ہیں۔ آج کل بھی کمیشن کو جو ہے نا جدید لغت میں سمسرہ کہتے ہیں، اور سماسرہ یہ جسے دلالی کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا ہے کہ وہ کوئی آدمی کسی کا سمسار نہ بنے، کہ لوگوں کو کھلا چھوڑ دو، وہ آپس میں خرید اور فروخت کریں۔ یہ جامع ترمذی کے اندر، صحیح بخاری کے اندر بھی، حدیث کی کتابوں کے اندر بھی ایسی جو ہے احادیث موجود ہیں۔ اور اسی طرح باہر جا کر لوگوں سے پہلے سودے کر کے لے آنا، اور پھر اپنی مرضی سے آ کر ان کی خرید و فروخت کرنا، اس کے اندر جو ہے اپنا حصہ رکھنا،
یہ احتیاط کا تقاضا ہے کہ اس چیز سے بچا جائے۔ ہاں جس صورت میں کوئی بندہ کسی کے لیے ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، محنت کرتا ہے اور بھاگ دوڑ بھی کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اپنا وقت صرف کرتا ہے، اپنا خون اپنا پیٹرول بھی لگاتا ہے، تو وہ اگر اپنے ان چیزوں کے استعمال کے عوض میں کچھ لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔ بھٹی صاحب، کیا یہ بات درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا؟ یہ سوال ہی غلط ہے۔ یہ سوال اس لیے غلط ہے کہ نبی علیہ السلام نور نہیں تھے بلکہ بشر تھے۔ بے شک۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، اللہ نے فرمایا، آپ اعلان کرتے ہیں میں تم جیسا بشر ہوں، تم جیسا، جس طرح تمہارا نسب نامہ ہے آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے، میرا بھی نسب نامہ ہے وہاں تک پہنچتا ہے، تمہاری اولاد ہے میری بھی اولاد ہے، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا میں تمہاری طرح انسان ہوں، فرق یہ ہے کہ یوحی الیہ، میرے پاس وحی آتی ہے، تم میں سے کسی کے پاس وحی نہیں آتی، میری بات دلیل ہے، حجت ہے، دین ہے، تم میں سے کسی کی بات نہ حجت ہے نہ دلیل ہے نہ دین ہے۔ لہذا یہ سوال ہی غلط ہے کہ نبی علیہ السلام کے نور کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا، آپ تو ہیں ہی بشر۔ البتہ یہ اگر آپ پوچھتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا، تو 3 چیزوں کا احادیث میں ذکر ملتا ہے، ایک پانی کا، ایک عرش کا، ایک قلم کا۔ بھٹی صاحب، سوال ہے، پہلی شادی ہوئی، طلاق ہو گئی، حق المہر سے مکان ملا اور ایک بچہ بھی موجود ہے، پھر دوسری شادی ہوئی، ادھر سے بھی بچے موجود ہیں، پہلے خاوند سے جو حق المہر کا مکان ہے وہ تمام اولاد کا حق ہے یا صرف اسی بیٹے کا حق ہے جو پہلے خاوند سے اور جس کا حق المہر ہے؟ دیکھنا تو یہ ہے کہ جائیداد کس کی تقسیم ہو رہی ہے۔ جس کی جائیداد تقسیم ہو رہی ہے وہ تقسیم شریعت کے مطابق جب ہوگی تو اس کی اولاد کو سب سے پہلے مقدم سمجھا جائے گا، چاہے اس کی اولاد اس خاوند سے ہو یا پہلے والے خاوند سے ہو، اس کی اولاد ہے، اس کی اولاد ہے۔ اب اس کی جائیداد تقسیم ہو رہی ہے، اب اس کی اولاد جو ہے چاہے کسی بھی خاوند سے، اس کو شریعت کے مطابق جائیداد ملے گی۔ دونوں خاوندوں سے اولاد ہے، حق مہر میں جو ملا وغیرہ، یہ بندہ فوت ہو گیا، اب پوری اولاد کو تقسیم کیا جائے گا شریعت کے مطابق۔ بھٹی صاحب، بڑا اجتماعی سا سوال ہے کہ حضرت میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن میری والدہ راضی نہیں ہے، کیا اس صورتحال میں والدہ کی نافرمانی کر سکتا ہوں؟ شرعی لحاظ سے دلیل دیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 4 تک نکاح کا اختیار دیا ہے اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، اگر عدل و انصاف کا ڈر ہے، خوف ہے، تو پھر آپ اکتفا کریں ایک ہی پر۔ دوسری بات یہ ہے کہ والدین کی فرما برداری کا دین اسلام میں بہت اہم ترین ایک چیپٹر ہے، حتیٰ کہ سیدنا عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ سے فرمایا، جن کی حد درجہ اپنی بیوی کے ساتھ محبت تھی اور بیوی کی بھی محبت تھی، عبداللہ نے آ کر نبی علیہ السلام سے کہا محبت حد درجہ ہے لیکن والد کہتے ہیں طلاق دے دو، نبی علیہ السلام نے فرمایا طلاق دے دو، جبکہ وہ نکاح میں تھی، والد نے کہا عبداللہ نے طلاق دے دی، تو والدین کی حیثیت یہ ہے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ والدین اس لیے منع کر رہے ہیں، ان کے مقاصد کچھ اور ہیں، نظریات کچھ اور ہیں، عقائد کچھ اور ہیں اور غلط لائن پہ وہ جا رہے ہیں، اس شکل میں لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے وہاں مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اگر معاملہ عقیدے کا ہے، عقیدے کو بیس بنا کر اگر وہ چاہتے ہیں کہ نہیں تو شادی مت کر، فلاں مت کر، اور آپ کو کسی اور طرف لے جانا چاہتے ہیں، اس شکل میں تو ان کی آپ اطاعت نہ کریں۔ بصورت دیگر آپ دیکھیں کہ والدین جو کہتے ہیں حد درجہ کوشش کریں کہ آپ والدین کو راضی کریں۔ شاہین صاحب، فوت شدہ بندے کی قبر پر دعا کے طور پر جنازہ پڑھا جا سکتا ہے؟ اگر مومن اور مسلمان ہے اور وہ فوت ہو گیا ہے، اس کا جنازہ اس کی قبر کے اوپر، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث موجود ہے کہ مسجد نبوی کے اندر خاتون رہا کرتی تھی، بعض روایات میں رجل کا ذکر بھی آیا ہے، لیکن مشہور بات ہے کہ اس کے رات کو اس کی فوتگی ہوتی ہے، راتوں رات ہی دفن کر دیا جاتا ہے،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح خبر ملتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرماتے ہیں کہ دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پہ آئے تاکہ صحابہ بھی ساتھ تھے اور آپ نے اس کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر جنازہ پڑھایا۔ قرآن کریم میں بھی جو یہ بڑی مشہور اور معروف آیت ہے، مشرک اور جو خالص منافق، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جن کا نفاق واضح ہو چکا تھا اور اللہ نے ان کی خبر دے دی تھی کہ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ ان کے قبر پہ نہ کھڑے ہوں، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ، قبر کا ذکر پہلے ہے، صلاۃ کا ذکر بعد میں۔ تو اشارہ ملتا ہے اس بات کا کہ قبر کے اوپر نماز جنازہ پڑھا جا سکتا ہے اگر مومن اور موحد ہے۔ شرط یہی ہے کہ وہ ہماری دعا کا، ہمارے جنازے کا مستحق ہے فوت ہونے والا۔ اگر اس کے عقیدے میں شرک اور اس انداز کی کوئی کفری چیز موجود ہے تو اس کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا، تاکہ اصل جنازہ تک بھی اس کا جائز نہیں ہے، اس کے لیے رحمت کی دعا، مغفرت کی دعا جائے کہ قبر پر۔ بھٹی صاحب، بیمہ پالیسی رکھنا کیسا ہے؟ اکثر لوگ یہ پالیسی رکھتے ہیں، شرعی حیثیت بتائیں۔ دیکھیں، شرعاً یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ اس میں عقیدہ جو ہے، عقیدہ ہے، عقیدے کے خرافات کے جتنے بھی پہلو ہیں وہ سارے بیمہ پالیسی کے اندر آ جاتے ہیں۔ کمپنی کی سوچ کچھ اور ہوتی ہے بیمہ کے حوالے سے۔ مثلا ایک نوجوان آدمی جاتا ہے، اس کی بیمہ کے لیے ترتیب کوئی ان کی اور ہوتی ہے۔ ایک بوڑھا ہم جیسا جاتا ہے، اس کی ترتیب کچھ اور ہوتی ہے۔ میری ترتیب نہیں چلیں گے، کیوں کہ ان کا ذہن ہے یہ تو 60 سال کا ہے، یہ تو بہت مرنے والا ہے، اس کی لمبی کیا ہوگی، 20 سال کا جائے گا۔ یعنی گویا کہ ان کا خدائی دعویٰ ہے، گویا کہ ان کے بیمہ پالیسی کی کمپنی کا عقیدہ ہے کہ یہ پہلے مرے گا، وہ بعد میں مرے گا، حالانکہ ایسا تو نہیں ہے۔ دادا لکڑی کے سہارے چل رہا ہے، پوتے کا جنازہ جا رہا ہے۔ اسی طرح گاڑیوں کے حوالے سے، ہر چیز کے حوالے سے ان کا نظریہ ہی باطل ہے، اس لیے ناجائز ہے، حرام ہے۔ آج کل اہل حدیث مولوی، بھٹی صاحب سوال ہے، آج کل اہل حدیث مولوی تصویر والے اشتہار بنواتے ہیں، اگر یہ اشتہار مسجد میں لگا ہو تو کیا وہاں نماز ہو جائے گی؟ اور جلسہ تلاوت اور دوران خطبہ تصاویر بنا کر داد لینا، کیا یہ ریاکاری نہیں ہے؟ حسب آپ نے تمام باتوں کا خود ہی جواب دے دیے، اس لیے ہم آگے چلیں تو سب سے بہتر رہے گا۔ پہلی بات یہ کہ مساجد کو تصاویر وغیرہ سے پاک رکھے، اور جو اس طرح کا یعنی داد کا بھوکا ہے وہ اپنے آپ کو ریاکار بنا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ریاکاری سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اگلا سوال ہے بھٹی صاحب، نکاح ہوا، رخصتی بھی ہو گئی، جبکہ ابھی ملاپ نہیں ہوا تھا، جھگڑے پر طلاق ہو گئی، اس عورت کی عدت کیا ہوگی؟ اگر ملاپ ہے تو عدت ہے، اگر ملاپ ہے تو عدت ہے، اگر ملاپ نہیں ہے تو کوئی عدت نہیں ہے، قرآن کریم میں واضح آتا ہے۔ اگلا سوال ہے، اگر عذاب قبر برحق ہے تو وہ لوگ کیا بچ جائیں گے جن کو جلا دیا جاتا ہے یا جو سمندر میں ڈوب جاتے ہیں، کیا ان کو عذاب قبر ہوگا اور کس طرح ہوگا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قبر کے بارے جو ہمارا ایک تصور ہے وہ غلط ہے۔ بات یہ ہے کہ انسان مر گیا، اب ہمارے سامنے اس کا وجود ختم ہو گیا ہے، یا مٹی ہو گئی ہے، یا راکھ ہو گئی ہے، یہ جانور کھا گئے، پرندے کھا گئے، لیکن اللہ کے علم میں ذرہ ذرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا اس شخص کے ان تمام ذرات کو جمع کیا تھا، یاد نہیں ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث نہیں پڑھتے رہتے، سنتے رہتے۔ اللہ کے علم میں ہر چیز ہے، اور جو چیز اس کا ذرہ ذرہ جہاں ہے، جس کنڈیشن میں ہے، جس جگہ ہے، وہی اس کی جگہ قبر ہے، اور وہی اس کا سلسلہ عذاب کا یا ثواب کا چل رہا ہے۔ بھٹی صاحب اگلا سوال ہے، اولاد زیادہ ہونے کی صورت میں کیا وقفہ کرانا جائز ہے؟ نہیں، یہ ناجائز ہے۔ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ رازق ایک اللہ ہے، رازق ایک اللہ ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کا رزق وہاں لکھ دیا جاتا ہے، جب اس کا رزق لکھ دیا گیا، آپ کو ٹینشن کس چیز کی ہے؟ اگر آپ زیادہ بچوں سے پریشان ہیں تو ان کو مدارس بھیج دو، مدارس پریشان نہیں ہوتے، آپ وہاں ترتیب کو جاری رکھیں۔ دیکھیں، یہ منصوبہ، یہ روک کرنا نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ذالک الوعد الخفی، یہ وعد الخفی ہے۔ دور جہلیت میں بچیاں پیدا ہوتی تھیں، زندہ بچیوں کو لوگ درگور کر دیتے تھے، زندہ بچیوں کو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا
جو اس طرح بچوں کو روکتا ہے تاکہ بچے نہ آئیں، تو ذالک الوعد الخفی، گویا کہ یہ ظالم بھی ان معصوم بچوں کو دفن کر رہا۔ شاہین صاحب، اگر کسی انسان کا گھر ایک شہر میں ہے اور اس کی زمین یا جائیداد کاروبار کسی دوسرے شہر میں ہے، تو کیا جب وہ اپنی زمین کاروبار پر جائے گا تو نماز قصر ادا کرے گا؟ اور قصر نماز کتنی مسافت پر جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو معاملہ ہے کہ انسان ایک شہر میں مستقل طور پر رہائش پذیر ہے اور اس کی زمین یا جائیداد کچھ دوسرے شہروں میں ہے اور وہ وہاں وقتاً فوقتاً جاتا ہے آتا ہے، وہاں اس کی مستقل طور پر رہائش اور سکونت نہیں ہے، نماز قصر کے سلسلے میں میری معلومات کی حد تک ملکیت کا ہونا یا نہ ہونا نہیں ہے کہ وہاں اس کی ملکیت میں کوئی چیز ہے یا نہیں ہے، یہ نماز قصر کی شروط میں سے یہ بات شامل نہیں ہے میری معلومات کی حد تک، باقی اللہ عالم۔ تو بنیادی طور پر جو ہے وہ ہے سفر، جسے عمومی طور پر عرف عام میں لوگوں کے آنے جانے میں، چاہے وہ اپنی جگہ بھی ہو، جب بھی کوئی جاتا ہے تو وقتی طور پر ہی جاتا ہے، عارضی طور پر اس کی دیکھ بھال کے لیے یا ایسے کچھ ذمہ داریاں کچھ امور سر انجام دینے کے لیے، اور پھر اس نے وہاں رہنا نہیں ہے، اسے وہاں کا مقیم نہیں سمجھا جاتا۔ وہاں اپنی ملکیت کے باوجود بھی عزیز و اقارب پوچھتے ہیں بھی آپ نے واپس کب جانا ہے، اپنے گھر واپس کب جانا ہے، وہاں سب کچھ موجود ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جہاں رہائش ہوتی ہے، جہاں اس کی اصل حضر ہے، رہائش ہے، اس کو ہی جو ہے بنیاد بنایا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگرچہ کچھ علماء کا اختلاف بھی ہے، صحابہ میں سے حضرت انس رضی اللہ عنہ جب اپنی بصرہ کے قریب ایک جاگیر تھی وہاں جاتے تھے تو ان کے متعلق آتا ہے تو وہاں قصر کرتے تھے، لیکن بنیادی طور پر جو ہے وہ سفر اس کو مد نظر رکھا جائے گا۔ محتمہ مالک میں ایک روایت جو آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ 3 فرسخ کی ہے، فاصلے کے اعتبار سے 1 فرسخ جو ہے وہ 3 میل ہوتا ہے، 3 میل، مگر ہمارے یہاں جو میل چلتا ہے یہ انگریزی میل ہے۔ جب یہاں انگریز آئے تھے تو اس زمانے میں انہوں نے جو میل رائج کیا تھا وہ نسبتاً جو عراقی اور اصل میل تھا اس سے یہ کم ہے، کلومیٹر تو اور بھی مزید کم ہے، لیکن جو وہ میل تھا وہ اس سے بھی کچھ زیادہ تھا، تو اس کے جو ہے نا ثلاثت فواسق 3 فرسخ کے اوپر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کی اجازت دی ہے یا قصر کی ہے، تو وہ 1 فرسخ جو ہے وہ 3 میل کا، 9 میل جو عراقی یا پرانے جو عربی ہیں وہ اس سے وہ ہو یا اس سے آگے اس سے زیادہ کچھ سفر ہو تو اس کے لیے انسان جو ہے وہ قصر کرے گا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں 3 برد کا ذکر آتا ہے اور 1 برد 12 میل کا ہوتا ہے، وہ جگہ در حقیقت بیان کی گئی ہے کہ وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کی تھی یا صحابہ نے قصر کی اور وہ فاصلہ اتنا تھا، اس کا فاصلہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ فاصلہ اتنا تھا، مگر وہ فاصلہ جو ہے وہ تحدید کے لیے نہیں ہے، توقیت کے لیے نہیں ہے کہ مقرر کر لیا جائے کہ وہی فاصلہ ہی جو ہے وہ بنیاد ہے، جو صحیح حدیث امام مالک کی موجود ہے، اہل علم نے اسی کو ہی بنیاد بنایا ہے، 9 میل جو پرانے۔ مفتی صاحب، ایک آدمی فالج کا مریض ہے جس کی وجہ سے زبان کام نہیں کرتی، نماز میں صرف اللہ اکبر آتا ہے، وہ نماز کیسے ادا کرے گا؟ کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ سب سے پہلے تو دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت کام عطا۔ باقی جس کنڈیشن کا آپ نے ذکر فرمایا ہے، اس کنڈیشن میں جو کلمات بھی قیام میں، رکوع میں، سجود میں ان کی زبان سے ادا ہوں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ بھٹی صاحب سوال ہے، کیا رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ اور جو آدمی رفع الیدین نہیں کرتا اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ واضح کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمل قبول کرنا نہ کرنا یہ میرا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے، کس کا عمل قبول کرتا ہے وہ کس کا قبول نہیں کرتا۔ میں تو اپنے بھی کسی عمل کے بارے یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ اللہ نے قبول کیے۔ ہاں، شریعت نے ہمیں پابند کی ہے کہ کوئی بھی کام کرے وہ نبی علیہ السلام کے اسوہ کے مطابق کرے، قرآن و حدیث کے مطابق کرے۔ اگر قرآن و حدیث کے مطابق آپ کام کرتے ہیں، کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو قبولیت کی آپ امید رکھیں، اگر قرآن و حدیث کے مطابق آپ کوئی کام نہیں کرتے تو قبولیت کی امید بھی نہ رکھیں۔ نبی علیہ السلام کی پوری زندگی میں مجھے کوئی ایک نماز بھی کسی ایک حدیث سے جو صحیح ہو، صریح ہو، مرفوع ہو، یہ 3 صفتیں ہیں، اہل علم جانتے ہیں، حدیث مرفوع ہو، موقوف نہ ہو، صحیح ہو، ضعیف نہ ہو،
صریح ہو کنایا نہ ہو۔ کوئی ایک حدیث بھی مجھے نہ آج تک ملی ہے نہ کسی اہل علم نے بتائی ہے جس میں ہو کہ نبی علیہ السلام نے بغیر رفع دین کے نماز پڑھی ہے۔ لہذا پیغمبر کی سنت کے مطابق نماز پڑھیں اور اس کے بعد قبولیت کی امید رکھیں۔ اور جو شخص نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتا، آپ کوشش کریں کہ اس کو اپنا امام نہ بنائیں۔ اتفاقی معاملہ آتا ہے، ایک الگ چیز ہے، اللہ سے توبہ بھی کرے، قبولیت کی امید بھی رکھے، ایسا نہ کرے، لیکن مستقل بنیاد پر ایسے شخص کو امام بنانا جو میرے پیغمبر کی صورت کی سیرت کی مخالفت کرتا ہے، ایسا شخص امام نہیں بن سکتا۔ بھٹی صاحب سوال ہے، ایک لڑکی نے شادی سے پہلے بدکاری کی، حمل ہو گیا، والدین نے کسی دوسرے لڑکے سے حمل کے دوران شادی کرا دی ہے، اب لڑکا کیا کرے، لڑکی کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ یقینی بات ہے کہ جب وہ شخص جس سے نکاح ہوا ہے اس کو پتا تھا کہ یہ پہلے بدکاری کر چکی ہے، لہذا شرعی طریقہ یہ ہے کہ لا ينکح الزانی الا شریعت کے مطابق یہ ہے، نبی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زانی کا نکاح زانیہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جس نے بدکاری کی ہے بات واضح ہو چکی ہے، اب چاہیے اسی کے ساتھ اس کا نکاح کرا دے، دوسرے کا اس کے ساتھ نکاح نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اگر اس میں یہ صورت ہے کہ اگر پتہ نہیں تھا، لڑکے کو پتہ نہیں لگتا، اگر پتہ نہیں تھا، غیر ارادی اور غیر معلومات کے اس کا نکاح ہو گیا ہے، یقیناً یہ ہے تو گناہ غلط ہے، لیکن ہمارا نکاح ہو گئی۔ شاہین صاحب، مسجد کے اوپر گھر بنانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ مسجد کا وہ حصہ جو نماز باجماعت خطبات جمعہ وغیرہ اور ایسا جہاں جو مذہبی عبادات ہیں ان کی ادائیگی کے لیے مخصوص ہے، اس میں فضیلت شیخ عبدالستار حماد حفظہ اللہ تعالی اور جماعت کے کچھ دیگر مفتیان کا بھی یہی رجحان ہے کہ ایسی صورت میں اس حصے کے اوپر جو عبادت کے لیے مخصوص ہے مستقل رہائش بحیثیت میاں بیوی کے جو ہے وہاں اختیار نہ کی جائے، یا کم از کم جو میاں بیوی والے معاملات ہیں ان کے لیے اس جگہ کو جو ہے استعمال نہ کیا جائے۔ اگر مسجد کا کوئی ایسا حصہ ہے جہاں عبادت نہیں ہوتی، مثال وضو والی جگہ ہے یا اس طرح کوئی اور الگ سے والا خانہ یا ایسا مکان بنا ہوئے ہو، مین جو عمارت ہے نماز والی اس سے الگ تھلگ، تو اس میں رہائش اختیار کی جا سکتی ہے۔ بھٹی صاحب، جو پچھلا سوال پوچھا تھا اس سے متصل ساتھی نے پوچھا ہے کہ کیا بدکاری کی وجہ سے جو لڑکی حاملہ ہے اس کا نکاح ہو سکتا ہے آگے اگر والد؟ یہ ہے کہ پھر اس کا کیونکہ وہ تو حمل میں ہے، نکاح جائز، اس کا تو حمل ہے، جب وضع عمل ہو جائے گا اس کے بعد نکاح، اس کے بعد ہوگا، ابھی تو وہ حمل ہے۔ بھٹی صاحب، عورت کی صحت کے پیش نظر ڈاکٹروں نے بچے پیدا کرنے سے روکا ہے، ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ اگر یہی بات ہے جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ آپ کی صحت کا مسئلہ ہے، اگر ایسا ہوگا تو موت واقع ہو سکتی ہے، تو یہ احتیاط ایک الگ چیز ہے، اس کا عقیدے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اگر یہ بات نہیں بلکہ بات وہ ہے جو پہلے بتائی تھی تو پھر وہ صحیح نہیں ہے۔ اگر ڈاکٹروں نے کہا ہے آپ کی صحت کا تقاضا یہی ہے کہ تھوڑا وقفہ ہونا چاہیے تو وقفہ ہو جانا چاہیے۔ بھٹی صاحب، اگلا سوال ہے، شوہر اپنی بیوی کے قریب آتا ہے، ملاقات کرتا ہے، تو کیا اس وقت وہ اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے؟ بالکل پلا سکتے ہیں، کیوں نہیں پلا سکتی؟ دودھ بھی پلا سکتی ہے، اپنے خاوند کو کھانا بھی کھلا سکتی ہے، خود بھی کھانا کھا سکتی ہے، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس کنڈیشن میں وہ کھانا کھلائے گی تو یہ ہو جائے گا، پانی پلائے گی تو یہ ہو جائے گا، کچھ کھا پی لیا تو کچھ یہ ہو جائے گا، نہیں کچھ بھی نہیں۔ ایسی کنڈیشن میں یہ سارے کام جائز ہیں، اگرچہ اس وقت اس کنڈیشن میں کسی اور چیز کی فکر نہیں ہونی چاہیے، اسی چیز کی فکر ہونی چاہیے جس کے لیے وہ جمع ہو چکے ہیں۔ سوال ہے بھٹی صاحب، اگر کوئی شخص اپنی ساس سے برائی کی ہے تو کیا میاں بیوی کا نکاح باقی رہے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ساس کیا ہے؟ ماں ہے۔ ایسے ظالم کو زمین کے اوپر رہنے کا حق حاصل ہے۔ بس آپ نکاح کے متعلق پوچھتے ہیں، اس کا نکاح رہا نہیں، اس کے وجود کو زمین برداشت نہیں کرتی، اسلام اس کے وجود کو دیکھنا برداشت نہیں کرتی۔
بھٹی صاحب اگلا سوال ہے، تہجد کی اذان کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں تو کیا اسے بدعت کہہ سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ اذان ثابت ہے، صبح کی اذان سے پہلے اذان احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، اس کا کوئی نام نہیں۔ آپ اس کو سحری کی اذان بھی کہہ سکتے ہیں، تہجد کی اذان بھی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ حدیث میں ان دونوں چیزوں کا ذکر موجود ہے کہ وہ اذان جو ہے، اذان کس مقصد کے لیے، دو مقصد احادیث میں پائے جاتے ہیں، ایک سحری اور ایک تہجد کی نماز، ان دونوں کا ذکر ہے کہ ان دونوں کے لیے یہ اذان ہے۔ ایک کام ہو چکا ہے، دوسرا کر لیں، اس کی فکر کریں، لہٰذا اس کا اگرچہ نام احادیث میں مجھے نہیں ملا، لیکن چاہے آپ اس کو سحری کی اذان کہہ سکتے ہیں، کہے آپ اس کو تہجد کی اذان ثابت ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے، آپ بدعت کہہ سکتے ہیں، سنت ہے۔ شاہین صاحب سوال ہے، جہاں پہلے سے مسجد ہو اس کو گرا کر وہاں پلازا یا مارکیٹ بنانا اور اس کے اوپر مسجد بنانا جائز ہے اور وہ جگہ بھی مسجد کے لیے وقف ہو؟ جب شروع میں ابتدا میں ہی اس جگہ کو مسجد کے لیے مختص کر دیا گیا ہے تو وہ وقف بھی کر دیا گیا ہے، تو جب اس کو مسجد کا درجہ اور مقام حاصل ہے تو وہ پھر قیامت تک کے لیے اس کو مسجد ہی سمجھا جائے گا، اس کو کسی اور مقصد کے لیے جو ہے وہ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فتاویٰ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور کا ایک واقعہ نقل کیا ہے، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے ہوا تھا کہ ایک جگہ پہلے سے مسجد تعمیر شدہ موجود تھی اور مقصد جو ہے اس کو اندر توسیع لینا بھی تھا، اور جو بازار میں آنے جانے اور راستے کی جو رکاوٹ تھی اس کے لیے وہ مسجد جو ہے مسئلہ بن رہی تھی، تو اس کو منتقل کرنے کی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اجازت دی تھی۔ جو ایسا کوئی اجتماعی نوعیت کا معاملہ ہو، لوگ ہمارے پاس آتے ہیں فتوے وغیرہ لکھ رہی، اور جب سوال کی تہہ تک پہنچا جاتا ہے تو وہاں کوئی نہ کوئی ذاتی مفادات پیش نظر ہوتے ہیں یا دنیاوی مفادات پیش نظر ہوتے ہیں۔ اجتماعی یا دینی کوئی ایسا مفاد بہت کم ہی ہوتا ہے، تو اس طرح مسجد کا تقدس، مسجد کا احترام، مسجد کی اہمیت وہ ختم ہو جاتی ہے کہ جگہ جگہ بدلتے ہیں۔ ایک ہے کہ کسی بھی جگہ کے پر وقتی طور پر، عارضی طور پر نماز پڑھنے کے لیے اس جگہ کو خاص کیا گیا صرف مصلی کے طور پر، اور اس کو مستقل مسجد کی حیثیت حاصل نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو مستقل مسجد کی حیثیت دی جاتی ہے۔ نماز باجماعت بھی چاہے ہوتی رہے، تسلسل بھی ہوتی رہے، اس کا حکم اور ہے۔ جو مستقل مسجد ہے اس کو اس طرح جو ہے بلا وجہ یا بغیر کسی شرعی عذر کے دنیاوی یا کسی ذاتی مقصد کے لیے جگہ کو تبدیل کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ شاہین صاحب آپ ہی فرما دیں، اگر کسی کا وضو خروج ہوا سے بار بار ٹوٹتا ہے تو وہ کیا کرے؟ اس سلسلے میں جو ایک جیسے شیخ صاحب فرما رہے تھے بیماری کی وجہ سے، ایسا کبھی کبھی بیماری کی وجہ سے سلسلے بول جیسے ہوتی ہے، مسلسل پیشاب کے آنے کی بیماری، اس طرح ہوا کا معاملہ بھی ہے، مسلسل ہوا خارج ہوتی ہے، اور اس قدر کہ کوئی شخص ایک نماز مکمل بھی جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتا پوری سلام تک، پھر بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، بار بار ایک ہی نماز کے اندر کئی دفعہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کے لیے یہی ہے کہ جیسے استحاضہ ہے، استحاضہ والی عورت ہے، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم غسل کرو اور وضو کرو اور پھر اپنی نماز تم پڑھو، تو اتنی دیر بھی اس کا وضو نہیں روک سکتا ہے، تو پھر اس کے لیے کہ وہ وضو کر کے پھر اپنی نماز کو شروع کر لے، اور یہ اس کی بیماری ہے اور عذر شرعی ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے اس کی نماز کو انشاءاللہ قبول کر لے گا، امید ہے۔ اور جہاں انسان کی اپنی وسعت نہیں ہے، انسان کی اپنی جو استطاعت ہے، طاقت ہے، جب اس کی حدود سے کوئی چیز باہر ہو جاتی ہے، جو انسان کے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کی وسعت میں جو چیز نہیں ہے تو وہ اللہ کے ساتھ ہے۔ بھٹی صاحب آپ فرمائیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی تقسیم کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ بدعت ہے، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ بدعت کی تقسیم کہیں قرآن و حدیث میں مجھے نہیں ملی۔ بدعت ہے جو چیز قرآن و حدیث سے نہیں ثابت، جس کا اصل نہیں ہے۔ کچھ چیز ایسی ہے جن کا اصل موجود ہے، اس کو بعد میں ایک مستقل ایک شکل دی گئی تو لوگوں نے کہا کہ شاید یہ بدعت حسنہ ہے، ایسی بات نہیں ہے، اس کی اصل موجود ہے۔ تراویح کے حوالے جس طرح کہتے ہیں، تراویح کی اصل موجود ہے، اصل موجود ہے، نبی علیہ السلام نے پڑھی، جس کی اصل موجود ہے وہ بدعت نہیں ہو سکتی، اس کو بدعت حسنہ نہ کہیں، وہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، لہٰذا یہ تقسیم ہی باطل ہے۔
یہ بھٹی صاحب سوال بار بار مختلف ساتھیوں نے کیا اور موجودہ دور کے حوالے سے اہم بھی ہے کہ آن لائن انویسٹ کر کے پیسے کمانا، مثلا بٹ کوئن ہے، فارکس ٹریڈنگ ہے، ڈالر کی آن لائن خرید و فروخت ہے جس میں خریدار اور بیچنے والا واضح نہیں ہے، تو اس صورت میں کاروبار کرنا کیسا اور اس کے منافع کے بارے میں کیا حکم؟ آپ نے خود ہی فرما دیا کہ نہ مبیع کو پتہ ہے نہ مشتری کو پتہ ہے، نہ خریدار کو پتہ ہے میں کیا چیز خرید رہا ہوں، نہ بیچنے والے کو پتہ ہے کہ میں کیا چیز بیچ رہا ہوں۔ جب پتہ ہی نہیں ہے تو یہ کون سی بے ہے؟ یہ بے مجہول ہے، مجہول ہے۔ جب مجہول بے ہوتی ہے وہ شرعاً وہ باطل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کیا مولانا مودودی کو ابو الاعلیٰ کہنا درست ہے جبکہ فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلیٰ؟ جی شاہین صاحب۔ چلیں اگلا سوال پہ چلتے ہیں۔ شاہین صاحب صحیح حدیث سے فوت شدگان کی قبروں پر دعا کا طریقہ بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو ایمان کی حالت میں فوت شدہ ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا، بخشش کی دعا، رحمت کی دعا، بلندی درجات کی دعا، وقتاً فوقتاً قبر کے اوپر جا کر بھی ان کے لیے دعا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھ اٹھانا ہے یا نہیں اٹھانا۔ باعث اسلمی کے حوالے سے جو ہے آتا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے مغفرت کی اور بخشش کی دعا کی تھی، اور دفن کے بعد بھی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ صحابہ کو حکم دیا تھا کہ فاسألوا اللہ لہ التثبت، کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، فإنہ الآن یسأل، ابھی اس سے سوال ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان سوالات کے جوابات دینے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو ثابت قدم رکھے، صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہاتھ اٹھانے کے حوالے سے بعض روایات میں تذکرہ آتا ہے اور بعض میں بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا کا ذکر ملتا ہے۔ اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ شدت اور فتویٰ بازی سے اعتراض کیا جائے، کیونکہ بعض مقامات پر قبر کے اوپر ہاتھ اٹھا کر بھی دعا مانگنے کا ذکر موجود ہے، اور مومن موحد مسلمان جو فوت شدگان ہیں ویسے قبروں کے اوپر ان کے لیے وقتاً فوقتاً ان کی نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، آؤ جاؤ، جا بھی سکتے ہیں اور دعا بھی کر سکتے ہیں۔ هذا ما عندي والله اعلم۔ اسی سے متصل خواتین کے بارے میں بتا دیں کہ ان کا قبروں پر جانا دعا کرنا کیسے؟ عمومی طور پر جب قبروں کے اوپر جانا منع تھا تو وہ ممانعت سب کے لیے تھی، اور بالخصوص خواتین کے لیے۔ بعض حدیث کے اندر لعن اللہ زائرات القبور کے الفاظ جو آتے ہیں، اس سے بعض اہل علم نے یہ سمجھا ہے کہ خواتین کے لیے آنا جانا بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک رات بقیع کے قبرستان میں چلے گئے تھے، استغفر اللہ البقیع، اور ان بقیع والوں کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کر رہے تھے، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے گم پایا، پھر باہر تشریف لے گئی اور وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قبروں کے اندر چلی گئی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کر رہے تھے، جب محسوس ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا ختم کر کے واپس پلٹنا چاہتے ہیں، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا واپس لوٹی اور تیزی کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور سانس پھولا ہوا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ نہیں فرمایا کہ تمہارا تو یہاں آنا ہی غلط تھا، تم یہاں کیوں آئی ہو، اس کے اوپر تو میں لعنت کر چکا ہوں یا روک چکا ہوں۔ تو جو فزورها کا جو حکم ہے وہ عموم کے اوپر مشتمل ہے، جب مردوں کو اجازت ملی تو اس کے تحت خواتین کو بھی، لیکن نسبتاً خواتین کے اندر جو ہے وہ صبر، تحمل، برداشت اور ان چیزوں کی قلت ہوتی ہے، جزع فضا وہ زیادہ کرتی ہیں۔ خطرہ یہ اس بات کا ہے کہ وہ وہاں جا کر کوئی غیر شرعی امور نہ ادا کریں، اور جو یہ آج کل جس نیت اور ارادے سے قبروں پہ عورتیں جاتی ہیں یا لوگ جاتے ہیں، وہ مرد جائیں یا خواتین، جیسے کسی نیک آدمی کی قبر کے اوپر، اولیاء اللہ کے قبور کے اوپر عرس وغیرہ اور اس انداز کے جو میلے ٹھیلے اور ان اجتماعات کے اندر جو ایک بدعی عقیدے کے ساتھ جن کا ایک تعلق ہے، تو ایسی صورت میں وہ تو عورتوں کا جانا تو ایک طرف رہا، مردوں کا بھی ان بدعی عقیدات کے تحت جانا جو ہے شرعاً وہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر ایک کوئی مومن موحد صحیح دین اور شریعت کا علم رکھنے والی خاتون ہے، وہ اپنے کسی عزیز یا عزیزہ کی قبر پر جاتی ہے اور پردے کے تقاضے بھی اور شریعت کے دوسرے تقاضوں کو بھی مد نظر رکھتی ہے، تو جواز موجود ہے۔ بھٹی صاحب سوال ہے، 70 سالہ ایک بزرگ اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہے،
اب بیوی بھی کہتی ہے کہ اس نے مجھے طلاق دی، جوان اولاد بھی کہتی ہے کہ طلاق دی، جبکہ بزرگ کا موقف ہے کہ میں نے نہیں دی، کیا یہ طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میں گزشتہ سوال کے حوالے سے آپ سے عرض کروں، اجتماعی نشستوں میں انفرادی نوعیت کے سوالات کرنا سنجیدگی نہیں ہوتی۔ ہمارا کسی کی ذات کے ساتھ لاکھ اختلاف ہو، اختلافات اپنی جگہ پر ہے، لیکن ابو کا معنی خالی باپ نہیں ہوتا، ابو کا معنی والا بھی ہوتا ہے، ابو الاعلیٰ یعنی اعلیٰ والا۔ لہذا اگر اس رخ کا بھی اگر آپ ترجمہ کریں گے تو ترجمہ صحیح بن جائے گا۔ اس لیے اختلاف برائے اختلاف اچھا نہیں ہے، اختلاف برائے اصلاح ہونا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ بارہ رپیٹ کرتے ہیں۔ 70 سالہ ایک بزرگ اپنی بیوی کو طلاق دے چکے ہیں، اب بیوی بھی کہتی ہے کہ اس نے مجھے طلاق دی، جوان اولاد بھی کہتی ہے کہ طلاق دی، جبکہ بزرگ کا موقف ہے کہ میں نے نہیں دی، کیا یہ طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب بابا کی نہیں چلے گی، اس لیے کہ پورا گھرانہ کہہ چکا اس نے طلاق دی، اب طلاق ہو گئی۔ محترم شیخ، قضائے عمری کی نمازوں کے بارے میں احادیث کی روشنی میں وضاحت فرما دیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب انسان توبہ طائب ہو جائے تو بس بات ختم، آئندہ کے لیے وہ اللہ کے ساتھ پکا وعدہ کرے کہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں، آپ کو گزشتہ جو نمازیں آپ نے 2 سال 6 سال 20 سال نہیں پڑھی، وہ پڑھنی ہوں گی، وہ فرائض تھے، تو پھر روزے بھی تو رکھنے پڑے گا نا۔ 10 سال 20 سال جو اس نے روزے نہیں رکھے، جو اس نے 20 سال زکوٰۃ نہیں دی، باقی فرائض کے بارے کیا کہیں گے؟ اس لیے جب بندے نے توبہ کر لی تو بات ختم ہو گئی، آئندہ کی فکر کرے، اس پر وہ توبہ کر چکا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ بھٹی صاحب سوال ہے، کیا نظر کا لگنا برحق ہے؟ نظر لگ سکتی ہے؟ ہاں، نظر لگ سکتی ہے۔ العین حق، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نظر حق ہے، لگ سکتی ہے۔ اب ایک تفصیل ہے، نظر کس کی جلدی لگتی ہے، کس کی بعد میں لگتی ہے، نظر کی کہانی کیا ہے، نظر کا حل کیا ہے، یہ ایک تفصیلی بات ہے۔ نظر پر حق ہے، نظر لگ جاتی ہے، تفصیل علماء کرام سے معلوم کر لینا۔ سوال ہے بھٹی صاحب، منہ بولے بیٹے کی ولدیت اور جائیداد کے حصول کی وضاحت کر دیں کہ وہ بچہ کس کا وارث ہوگا اور کس کی جائیداد میں وارث ہوگا۔ منہ بیٹا جو بچہ ہے نا، وہ منہ بیٹا بوٹا یہ ہے، خالی ٹھیک ہے، وہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، آپ نے اس کو بیٹا بنا رکھا ہے، آپ اس کو جس چیز کا مستحق سمجھتے ہیں اپنی جائیداد میں سے اس کے ساتھ تعاون بھی کرے، کاروبار بھی، شادی وغیرہ بھی، لیکن وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، اس کو وارث مت سمجھیں۔ وارث وہی ہے جس کی ولدیت آپ کے ساتھ ہے، اس کی ولدیت آپ کے ساتھ آئے گی تو شرعاً یہ بہت بڑا جرم ہے، بلکہ کبیرہ گناہ ہے۔ شاہین صاحب سوال ہے کہ کیا واش روم کے اندر وضو کیا جا سکتا ہے؟ محض ایسی جگہ جہاں پر انسان پیشاب کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایسی جگہ ملحق ایسی ہوتی ہے جہاں وضو کرنے کے لیے جگہ بھی بنی ہوئی ہوتی ہے، تو میرے خیال میں کوئی ایسی شرعی ممانعت کی دلیل نہیں ملتی کہ ہم یہ کہیں کہ وہاں وضو نہیں ہوگا۔ متصل ہے، ساتھ ہی ہے، اور آج کل ہمارے ہاں جو ہے وہ حتیٰ کہ گھروں کے ساتھ ہی اٹیچ کر دیے جاتے ہیں، حالانکہ آبادی سے بھی دور ہونا چاہیے یا مکانات سے بھی الگ ہونا چاہیے۔ پھر فی نفسی ہی جو وضو ہے اس کے جو شروط ہیں ان میں ایسی بات کوئی داخل نہیں ہے کہ اس جگہ پر جو ہے نا وضو نہیں ہو سکتا۔ بھٹی صاحب سوال ہے، کیا مرد کی شلوار ٹخنے سے نیچے چلی جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں بڑی وعید ہے، مرد کی شلوار ٹخنے سے نیچے نہیں جانی چاہیے، جو حصہ نیچے گیا وہ جہنم کا حصہ ہے۔ بڑی سخت وعید ہے، بڑی سخت وعید ہے، اتنی بڑی اہمیت ہے کہ امیر امت کا جب آخری وقت تھا اور ایک نوجوان تیمارداری کے لیے آیا تو سیدنا عمر نے جب وہ جا رہا تھا تو فرمایا ردوا علی الغلام، اس بچے کو نوجوان کو دوبارہ لاؤ۔ جب دوبارہ آیا امیر عمر کیا فرمایا ارفع ازار، اپنے تہ بند کو اوپر کر دے، صحیح بخاری میں آتا ہے۔ اس کی بڑی اہمیت ہے، مستقل بنیادوں پر مرد کی شلوار، چادر، پینٹ ٹخنے سے اوپر ہونی چاہیے، لیکن سوال یہ ہے اگر وہ نیچے چلی جائے تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ تو وضو کے ٹوٹنے کے بارے جو حدیث ہے وہ بال اتفاق ضعیف ہے، لہذا وضو ٹوٹنے والی بات
مختلف ہی ہے۔ میرا موقف یہ ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا، وہ روایت بالاتفاق ضعیف ہے، لیکن عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹخنے سے اوپر کو بڑا رہنا چاہیے۔ بھٹی صاحب اگلا سوال ہے، کیا کوئی نوجوان اپنے والد یا والدہ سے شادی کا مطالبہ کر سکتا ہے جبکہ اکثر لوگ یا والدین اس بات کا برا مناتے ہیں؟ والدین کے آگے کبھی بھی اولاد مطالبہ نہیں کر سکتی، درخواست کر سکتی ہے۔ مطالبے مت کیا کرو، انہی مطالبوں نے تو قوم کو برباد کر دی۔ والدین کے آگے درخواست رکھو گے تو مسئلہ جلدی حل ہوگا، جب مطالبہ ہوگا یہ دھمکی مسئلہ لیٹ ہو جائے گا۔ جس عورت کے روزے بچوں کی ولادت اور رضاعت میں مصروف رہنے کی وجہ سے قضا ہو چکے ہیں، ان روزوں کی قضا کیسے ہوگی؟ کیا فدیہ کفایت کر جائے گا؟ مرضعہ یعنی دودھ پلانے والی یا حاملہ یعنی ایسے جو حمل کی کیفیت میں تھی اور روزہ رکھنے سے اس کے حمل پر یا اس کی صحت پر جو ہے کچھ خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، اس کے مرض میں اضافہ ہو سکتا ہے یا وہ کسی دیگر نقصان کی طرف جا سکتا ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے، تو اہل علم نے اجازت دی ہے کہ یہ روزے کو بعد میں رکھ لیں، وضع حمل کے بعد یا جب رضاعت کا مرحلہ پائے تکمیل کو پہنچ جائے دودھ پلانے والا، تو اس وقت جب وہ روزے رکھ لیں۔ تو ایسی صورت میں فدیہ یہ جو دینے کا تصور ہے وہ صرف اس حد تک ہے کہ جو شیخ فانی ہے، جس کے لیے ایسی کوئی آئندہ باقی صحت کی مزید کوئی امید نہیں ہے کہ وہ دوبارہ صحیح اپنی پہلی اصلی حالت میں بیماری سے اٹھ کر واپس آ سکے اور پھر بحال رکھ سکے، تو جو اس قدر استطاعت سے روزے کی استطاعت سے محروم ہے تو پھر اس کے لیے جو ہے نا فدیہ کیجیے۔ جس حد تک خواتین کو ہے کہ وہ بعد میں امید ہے کہ حمل سے فارغ ہو کر یا دودھ پلانے سے فارغ ہو کر روزہ رکھ سکتی ہیں، تو زیادہ اعلیٰ افضل بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے روزے کو خود رکھیں بجائے دوسروں کے رکھانے کے۔ اگر ایسی صورت ہے کہ بسا اوقات کیفیت جو ہے وہ اگلے رمضان تک چلی جاتی ہے اور روزے کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ صحیح بخاری میں کتاب الصوم میں کہ ہم یعنی رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے جو اگلا شعبان آ جاتا تھا تو اس کے اندر بھی آ کر رکھ لیتے تھے۔ تو اس حد تک ممکن ہے، صحت یاب ہونے کی امید ہے یا ان معاملات سے فارغ ہو کر جو ہے وہ صحیح ہو کر ادا کرنے کا موقع مل جاتا ہے تو اس وقت رکھے جائیں، زیادہ بہتر ہے۔ بھٹی صاحب اللہ تعالیٰ کا ذکر ڈیجیٹل تسبیح یا منقع تسبیح پر کرنا جائز ہے؟ احادیث سے جب یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، ہاتھ کیوں؟ یہ ہاتھ ہے دایاں ہاتھ، وہ بھی دایاں ہاتھ۔ ابو داؤد میں وضاحت موجود ہے، دائیں ہاتھ کا ذکر ہے، دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر اللہ کا ذکر کرو اور قیامت کے دن یہی انگلیاں گواہی دیں گی۔ باقی یہ چیزیں ہیں، اس میں سب سے بڑی جو قباحت ہے وہ ریاکاری کا پہلو آ جاتا ہے، اور ہاتھ کو اگر آپ استعمال کریں گے تو ریا سے بھی بچیں گے اور سنت پہ عمل بھی ہو جائے گا۔ بھٹی صاحب اگلا سوال ہے، خلا کے بعد بچہ بچی کی پرورش کی مستقل حقدار والدہ ہوگی یا والد ہوگا؟ دیکھیں، جب میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے تو جو بچہ دودھ پی رہا ہے، معصوم بچہ ہے، اس کی تربیت ماں ہی کرے گی، خرچہ باپ دے گا، ٹوٹل خرچہ باپ دے گا، لیکن وہ رہے گی ماں کی گود میں۔ اسلام نے اس معصوم بچے کو ماں کی گود سے بھی محروم نہیں کیا اور باپ کے اخراجات سے بھی اس کو ایک تعلق جوڑنے کی ترتیب بتائی ہے۔ بھٹی صاحب اگلا سوال ہے، سرکاری ملازم جب تک ملازمت سے وابستہ ہے وہ تنخواہ لیتا رہتا ہے، لیکن جب وہ ریٹائرڈ ہوتا ہے تو گریجوٹی یا پینشن کی شکل میں مستقل رقم وصول کرتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس میں اہل علم کا شدید اختلاف ہے۔ بعض اہل علم کا موقف یہ ہے، یہ ایک تعاون کی شکل ہے جو گورنمنٹ اپنے ملازمین کے ساتھ تعاون کرتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں سود بھی شامل ہوتا ہے۔ تو جو شکل سود کی ہے، جیسے جی پی فنڈ ہے، جی پی فنڈ جو ہے وہ 4 گنا کر کے حکومت دیتی ہے، اس کے اندر واضح کلیئر لکھا ہوا ہے، اس میں جو چیز وہ شامل کرتے ہیں وہ سود ہی ہے، چاہے اس کو نہ ہی کرے۔ اس لیے ملازم کو چاہیے اس کو پتہ چل جائے تو شروع سے ہی اس کٹوتی سے اپنے آپ کو بچائے، اور اگر نہیں بچا سکتا تو آخر میں یہ سمجھے کہ 1/4 میرا ہے اور باقی جو 3 حصے ہیں وہ میرے نہیں۔ لیکن جہاں تک معاملہ پینشن کا ہے تو پینشن گورنمنٹ کا ایک تعاون ہے ملازم کے ساتھ، وہ اس کو لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایک حکومت کے ذریعے اس کے ساتھ ایک تعاون کر رہا ہے،
لیکن اس میں بھی اہل علم کے اختلافات ہیں، جس طرح میں نے آپ کو اشارہ کر دیا۔ شاہین صاحب، ایک امام مسجد جس کی تنخواہ 10,000 ہے، کیا اس کا زکوٰۃ لینا جائز ہے؟ زکوٰۃ کے استحقاق کے لیے جو شروط ہیں، اس کے لیے امام ہونا یا نہ ہونا اور مسجد میں ہونا یا نہ ہونا تو نہیں ہے۔ جو انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، جو قرآن میں 8 مصارف بیان کیے گئے ہیں، جب وہ شخص امام بھی ہے مسجد کا، جب اس میں سے کسی زمرے میں وہ آتا ہے مستحق کے، تو پھر اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ نہیں اپنے اس ذمہ داری اور ڈیوٹی کے ایوزانے کے طور پر نہیں، ویسے وہ فی نفس ہی مستحق ہے کہ وہ اس قدر اس کے پاس مالی استطاعت نہیں ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو، وہ مسکین کے زمرے میں آتا ہے، یا بسا اوقات جو ہے وہ فقیر کے زمرے میں آ جاتا ہے، یا والعاملین علیہا کے تحت کوئی ایسا جو ہے ذمہ داری اس کو سونپی جاتی ہے، تو اس ذمہ داری کے عوض میں تو اس کو وہ زکوٰۃ میں سے ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ بھٹی صاحب، سوال ہے کہ آج کل جدید فتنہ پھیل رہا ہے کہ نبی کریم پر جادو نہیں ہوا تھا یا نہیں ہو سکتا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ فلک اور ناس مکی ہیں، جبکہ جادو مدنی زمانے کی بات ہے۔ اس بارے میں وضاحت کریں۔ احادیث صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے کہ جادو نبی علیہ السلام پر ہوا تھا، لیکن جو لوگ کہتے ہیں اگر جادو ہوا تھا تو جادو کے دورانیہ میں جو وحی نازل ہوئی ہوگی، جو احکام نازل ہوئے ہوں گے، ان کا کیا بنا ہوگا؟ اصل ان کا اختلافی نقطہ یہ ہے، جبکہ احادیث صحیحہ میں جو بات ثابت ہے اور وہ یہ ہے جو نبی علیہ السلام پر جادو ہوا اور جادو کرنے والے کا جو مقصد تھا وہ بھی، اور نبی علیہ السلام نے بھی اس جادو کا جو آپ پر اثر ہوا وہ ایک ہی نقطہ تھا، ایک ہی نقطہ ہے حدیث میں ہے، وہ یہ ہے نبی علیہ السلام پہلے کبھی سمجھتے تھے کہ میں اپنی بیوی کے پاس گیا ہوں، حالانکہ آپ نہیں گئے ہوتے، اور وہ بھی یہی چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ اور کوئی بھی نقطہ نہیں ہے، آپ کے حافظے پر، شرعی احکام پر کوئی ایک نقطہ بھی کہیں نہیں ملا، صرف ایک ہی بات تھی کہ آپ سمجھتے تھے کہ میں گیا تھا اپنی بیوی کے ہاں، حالانکہ آپ نہیں گئے ہوتے تھے، اور یہی ایک بات تھی، یہی ایک اثر تھا، اس کے علاوہ آپ پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ اس کی مزید تفسیر ہے، لیکن احادیث صحیحہ میں، بخاری میں، مسلم میں ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام پر جادو ہوا تھا۔ بھٹی صاحب، یہ سوال بڑا اہم ہے کہ ترمذی شریف میں روایت ہے کہ ایک صحابی نے مردے کو قبر میں سورۃ الملک کی تلاوت کرتے سنا اور آ کر نبی پاک کو بتلایا۔ آپ نے سورہ ملک کی فضیلت بیان فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیک لوگ قبر میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ دیکھیں، سورہ ملک کی ایک شان ہے، ایک فضیلت ہے، مقام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن سورہ ملک کے پڑھنے کا ثواب، اجر، اس کی فضیلت احادیث صحیحہ میں موجود ہے، وہ یقینی بات ہے، لیکن جو روایت ترمذی کے حوالے سے پیش کی گئی ہے، اس کو دنیا کسی ایک محدث نے بھی صحیح نہیں کہا، یہ بالاتفاق ضعیف ہے۔ بھٹی صاحب، کیا حرام جانوروں کی خرید و فروخت جائز ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں جواب ہے۔ دیکھیں جی، بعض جانور ایسے ہیں جو حرام ہیں لیکن احادیث سے ثابت ہے، جیسے گدھا ہے۔ گدھا ایک حرام جانور ہے، حلال نہیں، لیکن خرید و فروخت ثابت ہے۔ بعض جانور ایسے ہیں، موذی جانور ہیں اور درندے ہیں جن کی خرید و فروخت سے شریعت نے منع کی ہے، جیسے کتا ہے، شیر ہے، یہ درندے ہیں، ان کی خرید و فروخت سے شریعت نے بالکل واضح کلیئر منع کی ہے۔ اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ بعض جانور ایسے ہیں جو پالے بھی جاتے ہیں، جب پالے جاتے ہیں، بیچے بھی جاتے ہیں، ان کو استعمال میں بھی لایا جا سکتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے گدھے کا ذکر کیا ہے۔ تو لہٰذا وہ جانور جو آپ کی ضرورت ہے اس کو آپ خرید کرتے ہیں، جو ضرورت نہیں ہے اور یہ تکلفاً وہ ناجائز ہے۔ بھٹی صاحب، سوال ہے، دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی کی اجازت لینا ضروری ہے؟ یہ بار بار اس سوال کو کیوں مختلف لہجے میں لایا جا رہا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے، دین اسلام نے دوسری شادی کے لیے، دوسرے نکاح کے لیے پہلی بیوی کی رضا کی شرط لگائی ہی نہیں، کیونکہ کوئی بھی عورت اپنی سوگن کو برداشت نہیں کرتی، کوئی بھی نہیں کر سکتی، لہذا اسلام میں یہ شرط ہے ہی نہیں۔ اطلاع دینے کا بھی ذکر نہیں ہے، اطلاع دینے کا بھی ذکر نہیں ہے۔ ہاں، حقوق ہے، آپ حقوق کی ادائیگی کو سمجھیں، ان کو ان کا حق دیں، ان کو ان کا حق دیں، باقی ان سے اجازت لیں، یہ تو نہ کرنے والا پروگرام ہے۔
بس آخری ایک دو سوال کرتے ہیں پھر اس کے بعد ختم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا کیونکہ شیطان میری شکل نہیں اپنا سکتا. اب اہل حدیث کو زیارت ہو تو حق ہے, اگر بریلوی دیکھے تو جھوٹ. وضاحت فرما دیں. یہ شروع میں بھی ایک سوال آیا تھا بعض احباب کے حوالے سے کہ بھی ان کے عقائد جو ہے قرآن اور حدیث سے ملتے جلتے ہیں یا نہیں. اس سلسلے میں بڑی مشہور اور معروف ہو یہ اس کا ساتھ میں آپ کو بتا دوں. کتاب ہے جسے المحنت المفند کہا جاتا ہے, جس کے اندر جو ہے خود بنیادی طور پر یہ لکھا گیا ہے کہ ہم عقائد کے اعتبار سے اشعری اور ماتریدی ہیں. 80 سے زیادہ دارالعلوم دیوبند کے فاضلین, مفتیان اور شیوخ الحدیث کے اس کے اوپر دستخط موجود ہیں. تو جب وہ خود لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اشعری اور ماتریدی ہیں تو ہم پھر کون ہوتے ہیں ان کو اہل سنت میں شامل کرنے والے, داخل کرنے والے؟ اور اس میں اہل قبور سے توسل بھی جائز لکھا ہوا ہے جو کہ ایک شرکی عقیدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور قبر سے سننا, قبر سے جواب دینا اور استمداد یہ بھی لکھا ہوا ہے جو کہ شرک کے زمرے میں چلا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وحدت الوجود کے بھی وہ لوگ قائل ہیں جو کہ ایک کفری عقیدہ ہے. اور یہ سوال کیا تھا؟ خواب کی بات ہے. تو بہجت القلوب ایک کتاب ہے مفتی صوفی محمد اقبال کی. وہ کہتے ہیں کہ جی میرا معمول تھا کہ میں مدینہ میں یہ رہتے تھے اور کوئی بھی کام جو ہے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر مراقبے کیے بغیر نہیں کیا کرتا تھا. تو میں نے لندن جانا چاہا, رمضان میں جاتا تھا. لوگ یہاں سے وہاں جاتے ہیں, یہ مدینہ سے ہی لندن جا رہے ہیں. تو رسول اللہ سے میں نے پوچھا تو اس مراقبے میں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ تم جا رہے ہو تو ٹھیک ہے مگر ساتھ مجھے بھی لے جانا, میری بھی ٹکٹ. تو میں نے سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت ہے بھلا وہاں جانے کی, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہیں ہے تو ایک مولوی کو جانے کی کیا ضرورت ہے. تو میں نے سمجھا کہ ایسے ہے کہ میری ٹکٹ بھی ساتھ کروا لینا. یہ ٹکٹ والا چکر قادری صاحب کا بھی نہیں ہے, ادھر دوسرے محلے میں بھی موجود ہے. تو کہتے ہیں کہ میں لمبا سفر تھا, جہاز میں جا رہا تھا, میرے ساتھ والی سیٹ خالی تھی, مجھے نیند آ گئی. جب میں نے اٹھ کر دیکھا, اب یہ خواب کی بات نہیں ہے, جاگتے ہی میں نے دیکھا کہ ساتھ والی سیٹ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے کہا کہ اقبال تم تو نہیں لے کر آ گئے, میں آ گیا ہوں. اور میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک جو ہے وہ پوری سفید ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چشمہ بھی لگایا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چشمہ بھی لگایا ہوا ہے اور داڑھی بھی کیا ہے, پوری سفید ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ احادیث میں موجود ہے تو اس حلیے کے اندر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے چند بال جو ہے وہ بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو گئے تھے. آپ کی ٹھوڑی کے اوپر لا تزید عن 17 شعرا, جو 17 بالوں کے یعنی 20 شعرا 20 بالوں سے زیادہ نہیں تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصبغ بہن, ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رنگا کرتے تھے. تو اب پوری داڑھی ہی سفید. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں کہ جن کو حسان کہتے ہیں خلقت مبرئا من کل عیب, اللہ نے ہر عیب سے رخ سے پاک پیدا کیا. وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بینائی ہی کم کر کے اینک پہنا دی. جی تو اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح شکل, صورت اور اس کا پورا حلیہ احادیث کی صحیح کتابوں میں موجود ہے. تو جس شخص کو وہ اس حلیہ کے مطابق اگر کوئی مومن ہے, صحیح عقیدے والا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہے, نبی سے محبت کرنے والا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ رؤیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل وہ شکل دکھاتا بھی نظر بھی وہی آتی ہے کہ شیطان, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ لا یتمثل بی, میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. لیکن یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ شیطان کسی دوسری شکل میں آ کر اس کے وہم و وسوسے میں یہ بات ڈالے کہ یہ نبی ہے. اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. بسا اوقات شیطان ایسا کر سکتا ہے کہ شکل کسی اور کی ہو, جیسا کہ اس بیان کرنے والے نے کہا کہ اینک پہنی ہوئی ہے, داڑھی پوری سفید ہے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل ہی نہیں تھی, حلیہ ہی نہیں تھا, مگر ان کے ذہن میں یہ ڈال دیا گیا کہ یہ کیا ہے, نبی ہے, حالانکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے. یہ کنفرم ہونا ضروری ہے کہ واقعی رسول اللہ کا حلیہ جو احادیث کی صحیحہ کے اندر موجود ہے وہی ہو اور دیکھنے والا بھی صحیح عقیدے کا حامل ہو. تو عالم رؤیا میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل دکھائی جاتی ہے تو یہ ممکن ہے. اگرچہ بعض عالم نے اس کا بھی اختلاف کیا کہ جس نے مجھے دنیا میں دیکھا ہوا ہے اور پھر وہ مجھے خواب میں دیکھ لیتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے کے ہی ان لوگوں کے متعلق. لیکن عمومی طور پر یہ عالم رؤیا کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور صحیح مومن اور موحد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل شکل دکھائی جا سکتی ہے. لیکن یہ کہ ہر دکھائی جانے والی شکل رسول اللہ کی ہو, یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے. آخری سوال آج کی نشست کا. سوالات تو بہت تھے لیکن ہم نے کوشش کی کہ کچھ ایسے سوال نکالیں جن کا عمومی اطلاق ہوتا ہے. آخری سوال, باپ اور بڑے بھائی کی موجودگی میں اگر کوئی عورت
اپنے چھوٹے بھائی کو ولی بنا کر نکاح کرے تو کیا یہ نکاح ہو جائے گا؟ بیٹے صاحب آپ گزارش یہ ہے کہ باپ کے ہوتے ہوئے بھائی چھوٹا ہو یا بڑا ہو ولی نہیں بن سکتا۔ ولی کی ایک ترتیب ہے، باپ جب موجود ہے وہی ولی ہے، کسی اور کو ولی بنا کر نکاح کریں گے تو نکاح نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ جی، آج کی اس نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔